ناظرین السلام علیکم، میں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ناظرین، بہت ساری اہم خبریں۔ فارم سیکٹر ریفارم بلز کے خلاف کسانوں کا ملک بھر میں احتجاج، آل پارٹیز بھارت بند، گریٹر حیدرآباد زون میں لگ بھگ 6 مہینے بعد RTC بس سروسز کی بحالی، کرکٹر ڈین جونز اور مشہور گلوکار SP بالا سبرامنیم کی موت، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آج ہم ایک ایسے مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جو مسلم معاشرے کے لیے تشویشناک ہے۔ آج بعد نماز جمعہ شہر حیدرآباد کی بعض مساجد کے پاس حجاب پہنے نوجوان لڑکیاں بھیک مانگتی نظر آ رہی۔ مساجد کے پاس برقع پوش خواتین گداگروں کی موجودگی کوئی نئی بات نہیں، مگر خوبصورت نوجوان لڑکیاں جو اپنی صورت و شکل اور لباس سے مڈل کلاس فیملی کی معلوم ہوتی ہیں، چہرے پر نقاب کے بغیر گروپ کی شکل میں بھیک مانگتی نظر آئی، جس پر مساجد سے باہر نکلنے والے نمازیوں کو اپنی قوم کی اس بدحالی کا افسوس بھی ہوا اور اچھی خاصی صحت مند لڑکیوں کی جانب سے گداگری کا پیشہ اختیار کرنے کا دکھ بھی۔ حیدرآبادی مسلمان اپنی سخاوت خیر خیرات کے لیے مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی ہند سے ہزاروں کی تعداد میں مسلم جوڑوں کو ان کے بچوں کے ساتھ یہاں لایا جاتا ہے اور انہیں شہر کے مسلم اکثریتی آبادی والے علاقوں میں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بھیک مانگنے والے تمام مردوں کا لباس ایک یونیفارم جیسا ہوتا ہے اور غیر مسلم بھی کرتا پاجامہ، ٹوپی اور خواتین سیاہ برقع پہن کر بھیک مانگتی پائی گئی۔ ٹریفک سگنلز پر سکارف پہنی بچیوں اور ٹوپی پہن کر کمسن بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران بھیک مانگنے کے نئے طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ بعض خواتین اپنے بچوں کو اسکول کے یونیفارمز پہنا کر ان کے ہاتھ میں فیس کارڈ دے کر مساجد کے سامنے کھڑا کرتی تھی۔ چونکہ کورونا کی وجہ سے اسکولز بند ہیں تو اب اچھے لباس پہنا کر 12 سال سے 18 سال کی لڑکیوں سے بھیک منگوائی جا رہی ہے، جس کی حوصلہ شکنی اس لیے ضروری ہے کہ یہ جب عادت بن جاتی ہے تو معاشرے کے لیے لعنت بن جاتی ہے۔ مختلف سماجی فلاح و بہبود کی تنظیمیں، NGOs غریب اور مستحق خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے کئی ادارے چلا رہے ہیں۔ خاک طیبہ ٹرسٹ جیسے ادارے پرانے شہر کی غریب اور مستحکم خواتین سے سلائی کا کام لیتے ہیں، جس سے یہ خواتین ماہانہ 6,000 سے 12,000 تک کما لیتی ہیں۔ اس سے ان کے گھروں میں خوشحالی آئی ہے۔ حیدرآباد کی ایسی تنظیموں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاتون ارکان کے ساتھ شہر کا سروے کریں، جہاں جہاں نوجوان اور ادھر عمر کی اچھی خاصی خواتین بھیک مانگتی نظر آئیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، معصوم بچوں کو مدارس یا سرکاری سکولز میں شریک کروانے کی ترغیب دیں تاکہ یہ معصوم بچے مستقبل میں بھکاری یا جرائم پیشہ نہ بن سکیں۔ مدارس اور سرکاری اسکولوں میں تعلیم بھی مفت ہے اور مڈ ڈے میلز کا انتظام بھی ہے اور کتابیں بھی مفت ملتی ہیں۔ آسانی کے ساتھ پیسہ کمانے کی عادت کی وجہ سے مسلم بچوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دوسری قوم کے بچوں کا جائزہ لیں تو پیوند لگے کپڑے پہن کر بچے ننگے پر اسکول جاتے ہیں، جوتے پالش کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے پیشے کو بھی اختیار کرتے ہیں، مگر پڑھائی نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر شعبے میں آگے ہیں، اور جس قوم کا بچپن ہی بھیک مانگنے میں گزر جائے، اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک اور افسوسناک رجحان یہ بھی ہے کہ گھر کی ضعیف خواتین کو ان کے جوان بیٹے فجر کے بعد سے سڑکوں کے کنارے لا کر چھوڑتے ہیں تاکہ وہ راہگیروں سے بھیک مانگیں۔ شام ڈھلے وہ ان ضعیف خواتین کو اپنے گھر واپس لے جاتے ہیں۔ ایسے بھی افراد کو تلاش کریں، ان کی اولاد کی کاؤنسلنگ کریں اور انہیں غیرت دلائیں۔ جو واقعی معذور ہیں، بے کس و بے سہارا ہیں، ان کی ضرور مدد کیجیے۔ کسی کی محتاجی کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے اسے کسی چھوٹے موٹے کاروبار میں مدد کی جائے، ورنہ تا حیات آپ خیرات دیتے رہیں گے، وہ لیتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بھکاریوں کو حیدرآباد لانے کا بھی بہت بڑا ریکٹ ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق کانٹریکٹ کی بنیاد پر یہاں لایا جاتا ہے، رات میں رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، ماہانہ ہر جوڑے کو ان کی بھیک مانگی ہوئی رقم سے 15 تا 20,000 روپے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی بھی ریکٹ کو بے نقاب کرنے کی ذمہ داری NGOs کی ہے۔ یہ تھی آج کی ایک اہم خبر پر نظر۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ اہم خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔